السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بزرگوں کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے مجھے اس سٹیج پر بلا کر اہمیت دی۔ باقی ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بھائی مولانا محمد عمران شہزاد حافظ اللہ تعالی بڑا مفصل خطاب فرما رہے تھے سیرت النبی کے حوالے سے، تو بس میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ کا ذوق شوق دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا۔ ہمارے ضلع کی نوجوان قیادت، ہمارے نئے ضلع کے امیر، اللہ اکبر تحریک کے سربراہ صدر، اس ضلع کے ذمہ دار، ہمارے آنے والے معزز مہمان، آپ سے تعارف بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کی گفتگو بھی ہو جائے گی۔ میں اب بلا تاخیر آپ کے اور مہمان کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ اب میں بلا تاخیر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے گفتگو فرمائیں۔ امیر حمزہ رافع حافظ اللہ تعالی سربراہ اللہ اکبر تحریک ضلع بہاول نگر، امیر حمزہ رافع حافظ اللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام شرکاء، بزرگ، بچے، علماء اکرام، شیوخ جو یہاں پہ تشریف لائے، اس کا انتظام و انصرام کرنے والے، اس مجلس کو سجانے والے تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں پہ انتظام و انصرام کیا اور آپ سب تشریف لائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے آخری پارے کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ عزیز بھائیوں، ہمارے اس گاؤں میں، اس علاقے میں کوئی ایسا شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی فراڈ نہ کیا ہو، جس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، جس کی ساری زندگی سچائی پہ مبنی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، نمازی ہو، وہ جب کوئی بات کہے تو لوگ اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ جب وہی نیک پرہیزگار انسان کسی بات پہ قسم کھا کے کہے کہ لوگوں میں نے یہ واقعہ اس طرح دیکھا، میں نے اس طرح سنا، لوگ اور زیادہ یقین کرتے ہیں اس نے زندگی بھر نہیں جھوٹ بولا، آج تو قسم دے رہا ہے۔ ہمارا رب اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جو بات کہیں وہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آپ سارے کے سارے اس پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ عمل کے اندر سستی ہو جاتی ہے لیکن ایمان کے اندر کوئی شبہ موجود نہیں ہے۔ وہ رب قرآن کے اندر جو کہے وہ حق ہے، لیکن رب کسی بات، کسی آیت کو نازل کرنے سے پہلے اگر وہ رب قسم کھائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے، آپ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ قسم کھا رہے ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم نہیں کھائی، دو قسمیں نہیں کھائیں، تین
قسمیں نہیں کھائیں، 4 قسمیں نہیں کھائیں، 5 قسمیں نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، 11 قسمیں اللہ رب العزت نے ایک صورت کے اندر کھا کے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھا کے پھر کیا کہا؟ قد افلح من زکاها۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا شاعر اسلام منظور احمد بھٹا صاحب، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت علامہ مولانا منظور احمد بھٹا صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھانے کے بعد پھر کیا کہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا، جس کے دل کے اندر کوئی چیز نہ بچی۔ آج قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ رب العزت نے اس قدر قسمیں کھانے کے بعد یہ بات کیوں بیان کی؟ دراصل اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اس بات کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں، متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ شاید اس طرح اس کا مطلب سمجھ نہ آئے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے جس نے جنتی دیکھنا ہو، تھوڑے لمحوں کے بعد جو شخص اس محفل کے اندر داخل ہوگا دیکھ لیجئے گا۔ صحابہ انتظار کرنے لگے، ایک انصاری صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے، صحابہ رش کرنے لگے، کیسے عظیم صحابی ہیں کہ ابھی زندہ ہیں، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، اور دنیا کے اندر امام الانبیاء کی زبان سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے جنت کی بشارتیں۔ لمبی حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں، اگلا دن ہے، پھر مسجد نبوی کا صحن ہے، محفل لگ چکی ہے۔ کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھ لے۔ پھر وہی پچھلے دن والے صحابی داخل ہوئے، صحابہ پھر رش کرنے لگے۔ تیسرا دن ہے، پھر محفل لگی ہے، کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھ لے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عبادت گار صحابی، عبادات کے اندر آگے بڑھنے والے، لمبا لمبا راتوں کا قیام کرنے والے، اس کھوج میں لگ گئے کہ وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ اس صحابی کے دن ہمارے سامنے ہیں، دن کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، یقیناً رات کے وقت کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے دنیا کے اندر 3 دن مسلسل جنت کی بشارتیں ہیں۔ بہرحال ہم کھوج لگاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، ہم پیچھا کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرتے تھے دین حاصل کرنے کے لیے، 3 دن تک قیام کیا، راتوں کو دیکھا کون سا عمل کرتے ہیں، کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ بہرحال 3 دن کے بعد واپسی نکلنے لگے، پھر بات چیت ہوئی، کہا میں وہ عمل تلاش کرنے آیا تھا کہ جس کی بنیاد پہ اس دنیا کے اندر آپ کی موجودگی میں، آپ کے زندہ ہونے کے دوران ہی، آپ کی روح قبض ہونے سے پہلے بھی، دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل نہیں مل رہا تھا۔ وہ کہنے لگے مجھے تو اندازہ نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھتا ہوں، پھر دل کو پاک صاف کر کے اس کا تزکیہ کر کے سو جاتا ہوں۔ کہا شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے آپ رات کو دل کو پاک صاف کر کے سوتے ہیں۔ جنت کی بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دے رہے ہیں۔
اور آج میں نے اور آپ نے بھی کبھی رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا ہو، اپنے گریبان کے اندر جھانکا ہو، اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھا ہو، اپنے حلال اور حرام کو دیکھا ہو؟ کیا میرا دل بھی پاک ہے؟ کیا میرا دل بھی صاف ہے؟ کیا میرے دل کے اندر میرے رشتہ داروں سے ناراضگیاں تو نہیں، میرے چچا تایا سے ناراضگیاں تو نہیں، میرے نان کے داد کے سے ناراضگیاں تو نہیں، میرے ہمسایوں کے حوالے سے کوئی حسد بغض اور کینہ تو نہیں؟ کیا ہم نے بھی کبھی محاسبہ کیا؟ صحابہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کیا کرتے تھے، اور ہم شاید زندگیاں گزر جاتی ہیں، اپنے گریبانوں میں بعض دفعہ جھانکنے کا موقع نہیں ملتا۔ آؤ میرے عزیز بھائیو، ہم تو اپنی ناراضگیاں اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ تیرے چچا نے اس طرح کیا تھا، تیرے تایا نے اس طرح زیادتی کی تھی، تیرے فلاں رشتہ دار نے اس طرح کیا تھا، تیرے فلاں ہمسائے نے اس طرح کیا تھا، تیرے فلاں گاؤں کے بندے نے یہ زیادتی کی تھی۔ ہم تو دلوں کی ناراضگیاں بچوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ شاید اس طرح سے تزکیہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے دل کے اندر جھانکنا سمجھ نہ آئے۔ بات کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام آباد ہم ایک جگہ پڑھا کرتے تھے، رات کا پہر تھا، رات کے 12 بجے کے قریب اندھیری راتیں تھیں۔ ہمارے ایک استاد، انہوں نے ہمیں اٹھایا، پوری کلاس کو اٹھانے کے بعد کہنے لگے میرے پیچھے چلو۔ ہم حیران پریشان ہونے لگے، آخر ایسی کیا بات ہے، کیا ایمرجنسی ہے کہ رات کے اس پہر کے اندر سب کو اٹھا لیا، کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ بہرحال پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قبرستان آیا، قبرستان کے کنارے کھڑے کر کے ہم کو مخاطب ہو کے کہنے لگے میرے طالب علم ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا محاسبہ کسے کہتے ہیں، گریبان میں جھانکنا کسے کہتے ہیں، اپنے معمولات کا جائزہ لینا کسے کہتے ہیں۔ آؤ آج رات کے پہر کے اندر، رات کے سناٹے کے اندر قبرستان میں جا کے ایک ایک قبر کے کنارے بیٹھ کے اپنا محاسبہ شروع کر دو، اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دو، اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے کہ وہ صرف مٹی کے نیچے ہیں، تم مٹی کے اوپر ہے، وہ معاف نہیں کر سکتے، تو معاف کر سکتا ہے۔ وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے، تو اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر اب اچھے طریقے سے، حسن اخلاق سے، اخلاقیات سے پیش نہیں آ سکتے۔ تیرے پاس آج موقع موجود ہے یہ منظر سامنے لاتے ہوئے کہ ان کے پاس روح نہیں ہے، تیرے پاس روح موجود ہے۔ وہ آج چل کے مسجد میں نہیں آ سکتے، تو آ سکتا ہے۔ وہ آج بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، تو تربیت کر سکتا ہے۔ اپنے اس منظر کو سامنے لاتے ہوئے رات کے سناٹے میں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا، اپنا محاسبہ کرنا، میرے دن کہاں گزرتے ہیں، میرا موبائل کا وقت کہاں گزرتا ہے، میری صبح شام کہاں گزرتی ہے، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، میرے زمین کے معاملات کیا ہیں، میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کیا، کسی کے ساتھ والے پلاٹ کی جگہ کا اس کا حق تو نہیں مارا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ مجھے اس دن یہ بات سمجھ آئی جب اس رات کے اندھیرے میں قبر کے کنارے بیٹھ کے اس منظر کو سامنے لاتے ہوئے کہ آج میں دنیا میں کہتا ہوں میری ناک کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے خاندان کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر میں مٹی کے نیچے ہوتا کہاں گئی تھی میری ناک اور میری عزت؟ کیا کر لیتا میں؟ آج دنیا پہ بڑا کر کے چلتا ہوں، آج اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتا ہوں، اور اس ناک رکھنے کے لیے نہ معاف کرتا ہوں، نہ معافی مانگتا ہوں، نہ اللہ سے بعض دفعہ رشتہ جوڑتا ہوں۔ اپنی عزت بلند کرنے کے لیے ناجائز قبضے کرتا ہوں، اپنی عزت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے، اپنے رزق کو بظاہر بڑھانے کے لیے ساتھ والوں کی جگہ پہ قبضہ کر کے کوشش کرتا ہوں شاید زیادہ گندم ہو جائے گی، زیادہ فصل ہو جائے گی۔ اگر مٹی کے نیچے ہوتے تو کیا کر لیتے؟ آؤ عزیز بھائیو، اس سے پہلے کہ یہ سانس نکل جائیں، اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ فرشتے شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ کل قیامت کا دن ہو، اور کل قیامت کے دن میں ہمارا محاسبہ
ہماری زبان بند ہو جائے، ہمارے ہاتھ بولنا شروع کر دیں، ہماری زبان بند ہو جائے، ہمارے پاؤں بولنا شروع کر دیں، میری آنکھیں وہاں بول کے کہنا شروع کر دیں، میرے کان وہاں پہ میرے جسم کے عذاب بول بول کے، جن کو آرام پہنچانے کے لیے، جن کا خیال رکھنے کے لیے، جن کو آرام پہنچانے کے لیے میں فجر پہ مسجد میں نہیں پہنچتا، یہی جب اپنے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ آج موقع ہے اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ شروع ہو جائے، ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہماری اخلاقیات کیا ہیں، ہماری حالت، ہمارے دلوں کی حالت تو یہ ہے۔ بعض دفعہ دنیا کے معاملات میں حسد، کینہ، بغض، ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والے، ان کے دلوں کے اندر بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ آؤ اللہ کے لیے معاف کرو، اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو، اپنے دلوں کا تزکیہ کر لو، اس سے پہلے کہ ہمارا احتساب شروع ہو جائے ہم اپنا احتساب کر لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، بچوں کی تربیت کیسی ہے، گھر والوں کا پردہ کیسا ہے، گھر والوں کا ماحول کیسا ہے، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کیسی ہے، میری دوستیاں یاریاں اسلام والوں کے ساتھ ہیں، دین والوں کے ساتھ ہیں یا دنیا والوں کے ساتھ ہیں، میرا زندگی کا زیادہ حصہ دین پہ چلنے والوں کے ساتھ ہے، اسلام کی دعوت دینے والوں کے ساتھ ہے، غلبہ اسلام کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہے، مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہے، یا میرا زیادہ وقت دنیا داروں کے ساتھ ہے؟ آؤ آج میں اور آپ اپنا احتساب کر لیں، اپنے گریبان کے اندر جھانک لیں، اور جس مقصد کے اوپر ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں ہم اپنی فکر کر لیں کیا میرا اختتام بھی اسی کے اوپر ہوگا؟ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی نیکیاں کر کر کے، اسلام کی دعوت دے دے کے ہم کھپ جائیں اور اللہ نہ کرے ہمارا اختتام کسی اور حالت میں ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے مظلوم مسلمانوں کی مدد پہ زندہ رکھے، اے اللہ ہمارے بیٹوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے اندر ہی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، کوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بڑے جری بہادر مجاہد پیدا کر دے جو دنیا کے اندر کشمیر کی آزادی کا بھی سبب بنے، قبلہ اول کی آزادی کا بھی سبب بنے۔ ہم اپنے 5 فٹ پہ بھی غالب کریں تو اسلام، اپنے محلے پہ غالب کریں تو اسلام، اپنے گاؤں پہ غالب کریں تو اسلام، اپنے ملک میں غالب کریں تو اسلام، اور دنیا کے اندر اللہ ہماری وجہ سے اسلام کو تقویت دے دے، اسلام کو غالب کر دے، اللہ جہاد کو عزت دے دے، اللہ کفر کو مغلوب کر دے۔ میں مولانا منظور صاحب اور باقی جو یہاں پہ عالم دین شیوخ موجود ہیں ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، نہیں تیرا